السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ بطور صحافی ہمارا واسطہ ہر روز ہر قسم کی خبروں سے پڑتا ہے۔ اکثر خبریں ایک آدھ روز میں پرانی ہو جاتی ہیں، کچھ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن اب یہ تمام خبریں جو ہیں ویسے کچھ یکسانیت کا شکار نہیں لگتی کہ فلاں سیاستدان نے یہ کہہ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا، ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے، غربت بڑھ گئی، انقلاب آنے والا ہے، لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا۔ لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں نا جو بظاہر بہت ہی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں اور کچھ مزاحیہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو اگر ہمارے جو ملکی حالات ہیں ان سے جوڑا جائے تو کیا شاندار مماثلت اور مزیدار یکسانیت دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسی ہی ایک خبر کے اوپر میری نظر پڑی جو کہ 1 سال پرانی تھی، لیکن خبر کچھ یوں تھی کہ بھارت میں ایک ٹرین اچانک بغیر ڈرائیور کے خود بخود چل پڑی اور اس میں اربوں روپے کا قیمتی سامان بھی تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک ٹرین اسٹیشن پر عملے کی تبدیلی کے لیے رکی تو عملہ ٹرین سے نیچے اتر گیا، ریل ڈھلان سے خود بخود سرکنے لگی اور رفتار پکڑ لی۔ ٹرین نے 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا اور کوئی 53 بوگیوں پر مشتمل اس مال بردار ٹرین نے تیز رفتاری سے کئی اسٹیشن عبور کیے اور موزانہ طور پہ ٹرین کو کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آیا۔ 70 کلومیٹر تک اس تیز رفتار ٹرین کا پیچھا کرنے کے بعد اسے ہنگامی بریکوں کا استعمال کر کے پٹری پر پتھر رکھ کر بڑی ہی مشکل سے روکا گیا۔ تو اس خبر سے مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے ملک اور اس کا جو سسٹم ہے اس کا حال بھی کچھ اسی ٹرین جیسا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ ملک بغیر ڈرائیور کے ہی تو چل رہا ہے۔ اب کہنے کو تو ہمارے یہاں پارلیمنٹ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، ایک لولی لنگڑی قسم کی حکومت بھی منتخب یہاں پہ کر ہی لی جاتی ہے، لیکن پھر سب آٹو پہ لگا کر ٹرین سے نیچے اتر آتے ہیں اور ٹرین خود بخود ہی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ نظام بھی یوں ہی چلے جا رہا ہے۔ راستے میں چھوٹے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن نہ کوئی ٹرین کی رفتار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو سیدھے راستے پر یا صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک یہ ملک چل رہا ہے اور کسی بڑے پہاڑ سے ٹکرا کر ٹائٹینک کی طرح ابھی تک ڈوبا نہیں ہے۔ تو جناب یہ سسٹم بیچارہ بھی ہے اور یہ سب کا چارہ بھی ہے۔ آپ ذرا دور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، کام نہیں کر رہا، ڈیلیور کرنے سے قاصر ہے، اس میں کسی کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا، ملک اس سسٹم کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن جیسے جیسے آپ اس بظاہر ناکارہ سسٹم کے قریب جائیں گے، اس کے اندر جھانکیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ بظاہر ناکارہ دکھنے والا سسٹم ویل آئلڈ اور ویل گریسڈ ہے، اور یہ گریس ہے اس سسٹم سے جڑے پرزوں کی ذاتی مفادات کی، یہ گریس ہے منظم کرپشن کی، یہ گریس ہے تمام اداروں میں پھیلی رشوت کی، یہ گریس ہے لا قانونیت کی، یہ گریس ہے طاقتوروں کے معزز اور شریف ہونے کی، یہ گریس ہے تھانہ کلچر میں عام آدمی کی ضلالت کی، یہ گریس ہے اس سسٹم میں سیاسی بنیادوں پر اعلیٰ عہدوں پر نااہلوں کی بھرتیوں کی، یہ گریس ہے قومی خزانے کو اقربا پروری کی نظر کرنے کی۔ اگر آپ اس سسٹم کو قریب سے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ سسٹم گاڑی کے انجن کی طرح چلتا اور متحرک نظر آئے گا۔ یہاں ہر پرزے کو اس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے کہ سسٹم کے یہ پرزے نہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بلکہ ایک ترتیب میں سسٹم کے دوسرے پرزے کی مدد کرتے ہیں۔ جناب یہ سسٹم ایسا ہے کہ سیاستدانوں کے صرف جگہ تبدیل کرنے سے یا بدلنے سے رائے بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اپوزیشن میں ہو تو یہ سسٹم ڈس فنکشنل، تباہ، ناکارہ اور جہنم دکھائی دیتا ہے، لیکن جوں ہی اقتدار کی گاڑی مل جائے تو وہی سسٹم مکمل، بہترین اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ لگنے لگتا ہے۔ اچھا، اس سسٹم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اور اعتماد کرنے والوں اور اس کی حفاظت کرنے والوں کو نوازتا خوب ہے۔ اقتدار والوں کو حکومت کے مزے اور مال و دولت سے نوازتا ہے، تو جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں ان کو سیاست کرنے کے موقع سے نوازتا ہے۔ یہاں ایک سسٹم کو گالی دے کر خود کو عوام میں مقبول رکھتا ہے تو جو دوسرا ہے وہ اس سسٹم کو عوام کی فلاح کے لیے ناگزیر کہہ کر کام چلاتا ہے، اور وہ سیاسی گروہ جن کی پہنچ اس سسٹم تک نہیں ہو پاتی نا، وہ ہر وقت اس سسٹم کے پیچھے لٹ لے کر پڑے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملک میں ہر خرابی کی جڑ
یہی سسٹم تو ہوتا ہے. تو بس ہمارے سسٹم کی یہی کہانی ہے کہ یہ سسٹم بیچارہ بھی ہے اور یہ سسٹم سب کا چارہ بھی ہے. یہ سسٹم اپنے خلاف ہر آواز کو یوں دباتا ہے جیسے پوری دنیا کے تمام وسائل اس کے پاس ہوں. لیکن دنیا سے ڈیل کرنا ہو، ملک کی غیرت کا سوال ہو، تو یہ سسٹم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اب آپ یہیں دیکھ لیں نا کہ ہم نے بھی کیا کمال کے حکمران پائے ہیں کہ امریکہ کی خواہش اور ایک اشارے پر افغانستان سے امریکی انخلا کے دوران ہوئے بم دھماکے کا مبینہ مرکزی ملزم پکڑ کر ہم نے اس امید پر امریکہ کے حوالے کیا کہ امریکہ بہادر سے بھئی پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے یا اچھے ہو سکیں گے. اس اہم ترین گرفتاری پر انعام میں ملنے والے شکریہ اور خوشی میں بجائے جانے والے ڈھول باجے کے سر ابھی مدھم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خبر آ گئی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چند دن پہلے کانگریس سے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے تھے نا، وہ اسی ملک پر سفری پابندیاں لگانے کی فائل سامنے رکھ کر اس پر دستخط کرنے کے انتظار میں ہیں. بھائی کیا کمال کے حکمران پائے ہیں ہم نے کہ اس ملک کا وزیر خارجہ جو اس ملک کا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، لیکن کیا سفارتکاری ہے کہ دنیا کا طاقتور ملک ہم پر سفری پابندیاں لگانے جا رہا ہے. اور ڈار صاحب کی دلچسپی بیرونی دنیا میں پاکستان کی عزت بنانے کے بجائے شاید یہاں مہنگائی کم کرنے والی کمیٹی کی سربراہی میں زیادہ ہے. کیا کمال کے حکمران پائے ہیں ہم نے کہ ٹرمپ کے شکریہ پر خوشی کی پوسٹ کر کے اپنی اہمیت بتانے والے وزیر اعظم شہباز شریف ان سفری پابندیوں کی خبر پر مکمل خاموش بھی ہیں اور مطمئن بھی. اس نظام کے ایک نمائندہ محسن نقوی بھی ہیں جو ابھی 1 ماہ پہلے ہی امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے طاقتور ترین وزیر داخلہ ہیں. ان کی ایک دھمکی پورے سسٹم کو ہلا دیتی ہے. یہ اپوزیشن کے کسی بھی احتجاج سے پہلے بہت ہی معصوم انداز میں دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن بابا ٹرمپ تو پھر سب کا بابا ہے اور یہ اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. ٹرمپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے تو خود اپنے ہی پورے سسٹم کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے یہ وائس آف امریکہ کی فنڈنگ بند کر کے 1300 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا ہے گھر، اور ان کے دفاتر میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی ہے. بقول ٹرمپ ریاستی فنڈنگ سے چلنے والے ادارے سسٹم پر بوجھ ہیں. ہائے، اب ٹرمپ کو کیا معلوم کہ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو خود اس سسٹم پر بوجھ ہیں. بہرحال امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ وسیع پیمانے پر یہ جو سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے، جس میں پاکستان سمیت کوئی 41 ممالک شامل ہیں. اور پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جس میں اگر حکومتوں نے یہ جو سیکیورٹی امور ہیں اسے بہتر نہ کیا تو ان ممالک کے شہریوں کو امریکی ویزا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور امریکی کابینہ کو اس حوالے سے مکمل رپورٹ دینے کے لیے 21 مارچ تک کا وقت دے دیا گیا ہے. اچھا، اس دوران کابینہ ان ممالک کے سفارت خانوں سے رپورٹ لے کر صدر کو دے گی، جس کے بعد یہ حتمی لسٹ پھر جاری ہوگی. یعنی کہ پاکستانی شہریوں پر امریکہ میں سفری پابندیوں کی تلوار لٹک رہی ہے اور نظام دور سے کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا ہے. تو میری جو پاکستان کے حکمران ہیں ان سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ کو اپنی بقا کی جنگ سے موقع مل گیا ہو تو جاگ جائیے. پاکستان جل رہا ہے، روزانہ دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. ابھی یہ جعفر ایکسپریس کے افسوسناک سانحے کی گرد نہیں تھمی تھی کہ کل نوشکی میں بھی حملہ ہو گیا ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 دن میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 37 چھوٹے بڑے حملے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے اور BLA اور TTP نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے. اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ایک APC کی ضرورت ہے اور ایک نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے. اس وقت سسٹم کی نہیں، ملک کی بقا کا سوال ہے. تو محسن نقوی صاحب ذرا اٹھیے، اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ذرا اٹھیے، سسٹم کو جگائیے. ہمارے ملک پر ایک خطرناک تلوار لٹک رہی ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. کیا ہوا جو یہاں آزادی اظہار رائے سکڑ رہی ہے؟ کیا ہوا جو اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ بھئی کیا ہوا جو ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر اس وقت جیل میں ہے؟
اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی عمران خان کے اوپر تو کرپشن کے چارجز ہیں، مقدمات ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ جیلوں میں گئے ہیں، اور اب اگر عمران خان کی جیل جانے کی باری آئی ہے تو ان کو بھی جیل برداشت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات تو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے نا کہ یہاں سزائیں جو ہیں وہ کرپشن پہ نہیں ہوا کرتی۔ کرپشن پر سزائیں ہوتی تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے مرکزی جو ملزم ہیں ملک سے باہر زندگی کے یوں مزے نہ لے رہے ہوتے، وہ متحدہ عرب امارات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نہ کر رہے ہوتے۔ کرپشن پر سزائیں یہاں ہوتیں تو سائفر اور وہ عدت جیسے بیہودہ قسم کے جو مقدمات ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہاں کرپشن کے اوپر اگر سزائیں ہوتیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیل سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بھئی یہاں کرپشن پہ سزائیں ہوتیں تو کیا صرف سیاستدان ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے؟ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کا مزاج مختلف ہے، جس کا ان کو اکثر نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک فاسٹ بولر کی طرح گزاری ہے۔ خان صاحب کی کوشش یہ رہی کہ ہر گیند پر وکٹ لے لیں، یا اگر وہ بیٹنگ کر رہے ہوں تو پھر ہر گیند پر چوکا یا چھکا لگا دیں۔ عمران خان آخری گیند تک لڑنا پسند کرتے ہیں، وہ مخالف کی سائیکی کے ساتھ کھیل کر اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی ایک بات بہرحال غلط ثابت ہو گئی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے نا کہ وہ شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی، اور اگر ایک بھیڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو وہ جیت جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان بے شک خود کو شیر سمجھتے ہوں، لیکن ان کی فوج میں شیر شامل نہیں ہیں۔ یہ دبنگ بیانات دے دینے سے کہ وہ مرنے مارنے جنازوں اور کفن کی باتیں کرنے سے کوئی شیر تو نہیں بن جاتا نا، نہ ہی عین موقع پر عوام کو چھوڑ کر فرار ہو جانے سے کوئی شیر بن جاتا ہے، نہ ہی پس پردہ خفیہ ملاقاتیں کرنے سے کوئی شیر بنتا ہے۔ شیر تو آپ میدان میں جم کر مقابلہ کرنے سے بنتے ہیں۔ تو خان صاحب یہاں آپ چوک گئے۔ آپ نے عمر ایوب، گوہر خان، اسد کیسر، علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر جیسوں کو اپنی فوج کی اہم پوزیشنز تو دے دیں، لیکن وہ شیر کے بجائے بھیڑ ثابت ہوئے جو پس پردہ ڈیلز کرتے ہیں اور عوام کے سامنے آ کر بہادر بنتے ہیں۔ اس لیے آپ خان صاحب بے شک مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے بیشتر لوگ عوام کو آپ کے لیے باہر نکالنے میں ناکام ہی ہوئے ہیں۔ پھر دوسری طرف آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل للکارنے کی پالیسی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس لیے اب کہا یہ جاتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کر لیں، چونکہ پاکستان انقلاب کے لیے زرخیز ملک نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں نا، میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف، انہوں نے بہت پہلے ہی سمجھ لی تھی۔ اس لیے انہوں نے مشکل وقت میں اپنے لیے راستے پیدا کیے، کشتیاں جلانے کے باوجود ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں اتنی گنجائش رکھی کہ ضرورت پڑے تو انہی کشتیوں کی مرمت کر کے سسٹم میں واپسی ہو سکے۔ اچھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اب عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی ایک ملاقات میں عمران خان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے وہ تبدیل کرنے کی درخواست کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے ملک میں موجود قیادت جلد ہی جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو آفیشیل ہینڈلز کا کنٹرول پاکستان میں موجود قیادت کو دے دیا جائے، اور اگر یہ مکمل کنٹرول نہیں دیا جاتا تو کم از کم ایڈیٹوریل کنٹرول ہی دے دیا جائے، یعنی کہ اب جو کچھ بھی پوسٹ ہو اس کی منظوری پی ٹی آئی کی پاکستان میں موجود جو سیاسی کمیٹی ہے وہی کرے گی۔ تو اب عمران خان کیا فیصلہ کریں گے یہ تو خیر جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ اچھا، لیکن یہ جو سینئر لوگ ہیں نا وہ خان صاحب کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے آگے بڑھیں اور جو تمام اپنے معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ان کو حل کریں۔ اگر عمران خان اسی طرح انا کا مسئلہ بنا کر جیل میں بیٹھے رہیں گے تو نقصان تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خان صاحب کا ہی ہو رہا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ باقی سب تو حکومت کے خوب مزے لے رہے ہیں، سب کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان اس وقت میں جیل سے باہر آئیں؟ کیونکہ یہاں سب کی خوب دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے حسن نثار صاحب کے ساتھ جب ابھی پوڈ کاسٹ کیا تو انہوں نے خان صاحب کو کیا خوبصورت مشورہ دیا کہ انسان کو پانی کی طرح ہونا چاہیے جو کسی بھی برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس بات میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے پھر بہت کچھ ہے، یعنی انسان کو بھی حالات دیکھ کر خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت مرہم کی ضرورت ہے، جلتی پر
تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس میں رولز آف دی گیم طے کر لیے جائیں. اور سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ایک آزاد اور غیر جانبدار الیکشن ہوگا، اور پاکستان کے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے. نہ RTS بیٹھے گا اور نہ ہی انتخابی نشان کسی سے چھینا جائے گا، نہ ہی کسی کے کاغذات نامزدگی چھینے جائیں گے، نہ یہ جو پارٹی کی وفاداریاں ہیں یہ تبدیل کروائی جائیں گی، نہ ہی پارٹی کے اندر سے نئی پارٹیاں نکالی جائیں گی. تو ایک منٹ کے لیے بھی الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ نہیں روکے جائیں گے، اور جو ہی نتائج آنا شروع ہوں گے تو ان کا اعلان فوراً کیا جاتا رہے گا. اس کے بعد جو جیتے گا وہ اپنی حکومت بنائے گا اور پھر وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرے گا، جو ہارے گا وہ اپنی شکست تسلیم کرے گا. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے وہ ختم ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی خارجہ اور جو دفاعی پالیسی میں ان کا انپٹ ہے وہ برقرار رہے گا. فوج کو حکومت مکمل سپورٹ کرے گی، اور اپنا چیف لگانے جیسے جو ایڈونچر ہے نا اس سے پرہیز کیا جائے، اور وزیر اعظم اپنے 5 سال مکمل کرے. اگر تو یہ سب ہو جاتا ہے تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہی وہ رولز آف دی گیم ہیں جن سے ان قوموں نے ترقی کی ہے جو آج ہم سے بہت آگے نکل گئی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خواب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بھی بری لگے، لیکن جناب جتنا میں نے پاکستان کی تاریخ کو پڑھا ہے اور اپنی آنکھوں سے تاریخ کو بنتے دیکھا ہے تو میرے خیال میں تو یہی ایک واحد حل نظر آتا ہے، اور لڑائی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ بات حقیقت بنے اور اس نظام اور پاکستان کو ایک اچھا ڈرائیور نصیب ہو، ورنہ یہ ملک خدا نخواستہ یوں ہی بغیر ڈرائیور کے ہی چلتا رہے گا. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.